أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ایک دفعہ پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں۔ آج 22واں روزہ ہے ماشاءاللہ سے، اور سب کو پتہ ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوا دوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سبی الدین رحمانی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ جی آغا صاحب، اور ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ابتسام الہی صاحب بھی ہیں، السلام علیکم ابتسام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، جی 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 آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں جی آ رہی ہے جی، وعلیکم ٹھیک السلام ہے ورحمۃ اللہ۔ جی آغا صاحب، ہمارا ٹاپک جو ہے اس پہ آپ پلیز بتائیں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، جس طرح آمنہ نے ابھی فرمایا کہ آج 22واں روزہ شروع ہو گیا اور جہنم کی آگ سے نجات کا آخری عشرہ اس رمضان کا شروع ہو چکا۔ سب سے پہلی بات وہ دعا کی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اس سے
دعا کی کثرت ہمارے لیے بہت بہت سارے اعمال میں معافی کا باعث بن سکتی ہے، ورنہ پھر اس کی رحمانیت کو آواز دینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اس کا ورد بار بار کیجئے اور اس رمضان سے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا لیجئے۔ آج ہم نے موضوع کے اعتبار سے جو موضوع ہمارا ہے کہ تم کون سی نعمتوں کو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اسی اعتبار سے ہم نے جو آج انتخاب کیا ہے وہ پہلی سے 13 آیات کا انتخاب ہے جو سورۃ رحمان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی ہماری آج کی منتخب شدہ آیات۔ اور میں چاہوں گی آغا صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں جیسے ہم اپنے ویورز کو ٹرانسمیشن میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ شامل نہ کریں، آپ کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ایک سوال ہم پہلا فلوٹ کر دیتے ہیں۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ آپ اس ترجمے کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس سورت کو کتنی دفعہ یہ سورہ رحمان میں کتنی دفعہ یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو لائن ہے ریپیٹ، کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، آپ ہمیں جواب دیں گے، آپ انعام حاصل کر سکیں گے۔ جی، سب سے پہلا سوال قمر عباس صاحب سے میں کرنا چاہوں گی، جب ہم نعمت کی بات کرتے ہیں تو نعمت سے کیا مراد ہے اور نعمت سے کیا تصور ہے؟ لیکن یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے، لیکن ہمیں چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، ضرور اس کا تفصیلاً جواب لیں گے، لیکن اس وقت ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ ہم بریک پہ جائیں گے اور دوبارہ جب واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں، اور میں چاہوں گی آغا صاحب ایک دفعہ پھر سوال ریپیٹ کر دیں۔ بارہ سوال جو ہمیں ویورز کے لیے بھی ہمیں کرنا ہے۔ ویورز کے لیے جو ہمارا سوال تھا اس میں یہ تھا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ ہمارا سوال تھا۔ اور میں نے قمر صاحب آپ سے بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ نعمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نعمت سے کیا مراد ہے، نعمت کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نعمت کا تذکرہ آپ نے فرمایا تو نعمت ایک اتنا وسیع موضوع ہے اور اتنا وسیع لفظ ہے کہ یہ جامع اور مانع ہے اپنے ذات کے اندر۔ نعمتوں کے اقسام لامتناہی ہیں۔ اگر اس کو چند حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے تو کچھ نعمتیں ہیں جو نعمتیں ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو نعمتیں باطنی ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہے، کچھ نعمتیں ہیں جن کا تعلق روح انسان کے ساتھ ہے، کچھ نعمتیں ہیں جن کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، کچھ نعمتیں ہیں جن کا تعلق صراط مستقیم کے ساتھ ہے، کچھ نعمتیں ہیں جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اب نعمت کی تو اقسام اتنی ہیں کہ جس کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن من جملہ جس طرح مالک دو جہاں وحدہ لا شریک پروردگار عالم خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، تو یہ بات
خود یہاں سے ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اچھا، بنیادی طور پر اگر ہم نعمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس کی کلاسیفیکیشنز کر دی کیا ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ دیکھیے، نعمت تو وجود انسان خود ایک نعمت ہے. ٹھیک، انسان کی سانس آ رہی ہے، یہ خود ایک نعمت ہے. بالکل. اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، یہ بھی اس کی نعمت ہے بانداز احسان. ہمیں ایک اچھے ماں باپ عطا کر دیے جنہوں نے ہمیں کلمہ توحید و قرآن کی تعلیم سے وابستہ کیا، دین حق اور اسلام اور سے ہمیں وابستہ کیا، اس کی تعلیم سے ہماری تربیت کی. یہ خود ہمارے لیے ایک نعمت ہے. تو نعمتوں کو تو آپ جس انداز میں چاہیں، جس حال میں چاہیں، مالک کا شکر ادا کرنے میں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. میں اسی سوال کو چاہوں گا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو کہ نعمتوں کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں، چند الفاظ میں یا کچھ وسیع الفاظ میں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو آپ نے سورت کی تلاوت کی ہے، سورہ رحمان کی، اس کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس سے خود بہت نعمتوں کی ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اپنا بندہ بنانا اور ہمارا عباد الرحمن ہونا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت والی بات ہے. پھر اس نے ہمیں جو قرآن مجید کی تعلیم سے بہرور کیا ہے، یہ انتہائی بڑی نعمت والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچا. اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جو کم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نچلے درجے کی نعمت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان اس اعتبار سے باقی حیوانات سے ممتاز جملہ اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اپنے بندے کے طور پہ قبول کرنا ہمارے لیے نعمت، قرآن مجید کی تعلیم کا حاصل ہونا ہمارے لیے نعمت، اور اس کے بعد انسان ہونا ہمارے لیے نعمت، اور اس سے نیچے قوت گویائی کا ہونا ہمارے لیے نعمت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات والی نعمتوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور جو مادی نعمتیں ان کا ذکر بعد میں کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر روحانی نعمتوں کا ذکر کیا یا دین اسلام کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ بات کہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. یعنی ان کو کمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے منتخب کر لیا ہے. اسی طرح جس طرح انہوں نے مجھ سے پہلے جو علامہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام حمید کی جو پہلی صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ گروہ سب سے پہلے نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صلحاء کی جماعت ہے. اور اس کے بعد جب اپنے ماحولیات میں ہم دیکھتے ہیں تو سورج اللہ کی نعمت، ستارے اللہ کی نعمت، چاند اللہ کی نعمت، صبح اللہ کی نعمت، شام اللہ کی نعمت، اور ان نعمتوں کی مزید ڈسکرپشن بھی قرآن میں موجود ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنا دیا اور دن کو معیشت کا سبب بنا دیا. سورج اللہ کی ہمارے لیے نعمت کہ منبع حرارت ہے، اور چاند اللہ کی ہمارے لیے نعمت کہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ چلتا ہے، اور نہر ہمارے لیے اللہ کی نعمت کہ اس سے اریگیشن سسٹم اور کاشتکاری ہو رہی ہے. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے پہ اتر آئیں تو یقیناً ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. لیکن یہ حضرت انسان کی یا جنات کی بد نصیبی ہے کہ ان کی ایک جماعت ایسی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا رہی ہے اور ان کا انکار کر رہی ہے، جس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح ان کا حق ادا نہیں کر رہی جس طرح ان کو حق اس کو ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا یا ان کو جھٹلایا تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. بے شک بے شک. ہم اسی سوال کو تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ مفتی صاحب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اگر ہم ایک کال لے لیں مفتی صاحب پھر اس سوال کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جعفر بات کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. اچھا پہلے تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی جی ہاں تھینک یو. جی جی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے نعمتوں کے بارے میں ہم سے بات کر رہے ہیں ابھی. جی بہت سے مسلمان ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ صحیح ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب سب سے پہلے تو جس طرح ہمارے معزز علماء دین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا نعمت کے بارے میں, سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے, میرا شعور کام کرتا ہے, اس کے مطابق جو نعمت ہے یہ انعام سے ہے. یعنی ہر وہ چیز جو حضرت انسان کے لیے نفع بخش ہو وہ چیز اللہ کی نعمت ہے. جس طرح اس کی تفصیل ابتسام صاحب نے بھی گنوائی اور معزز علامہ قمر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اسی صورت میں جو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ذکر کیا اور ایک کے بعد ایک اپنی نعمت اللہ گنواتا گیا اور بار بار یہ سوال پوچھتا گیا کہ تم کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. اب اس کے اندر چاند, سورج, چرند پرند, سمندر, دریا, یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن حضرت انسان کو جو سب سے بڑی نعمت میری عقل کے مطابق اللہ نے دی ہے وہ نعمت عقل ہے, نعمت شعور ہے. جس چیز نے حضرت انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممیز اور نمایاں کر دیا. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت بابا آدم کے بارے میں جب ذکر فرماتا ہے تو وہ ذکر یہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء گنوا دیے, یاد کروا دیے, اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں سے پوچھا بھائی ذرا تم اس کی لسٹ ہمیں بتاؤ تمہیں کتنی آتی ہے. تو فرشتوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا یا اللہ تو نے سکھایا, اس سے آگے ہمیں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا آدم علیہ السلام کی جو پہلی فضیلت اللہ رب العزت نے ان ملائکہ پر ظاہر کی وہ ان کے علم کی وجہ سے تھی. ان کے اندر جو شعور اللہ نے پیدا کر دیا تھا اس شعور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بابا آدم کو تمام ملائکہ کے اوپر سبقت و فوقیت عطا فرما دی. یہ جو ابھی بات ہوئی الرحمن علم القرآن, تم کو قرآن کا علم دیا, تو کیا یہ اس سے مماثلت نہیں رکھتی؟ دیکھیں آغا صاحب قرآن تو ظاہراً بہت بعد میں اس کا نزول ہوا ہے. ٹھیک, ظاہری نزول جو ہے وہ اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مطہرہ کے بعد ہوا ہے, اور اس سے پہلے صدیاں ہزاروں سال حضرت انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزار چکا تھا. لیکن فرام دا ڈے فرسٹ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عقل و شعور کے ساتھ فیصلے کرنا شروع کر دیے. اور اس کے آپ ایک مثال جس طرح سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ حدیث کے اندر آئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے آ کر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا اور آپ سے وہ خطا ہوئی جو کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق تھی تاکہ اس کائنات کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے. تو آدم علیہ السلام وہاں بھی فیصلہ کرتے ہیں تو شعور سے کرتے ہیں. اب وہ شعور کس حد تک تھا وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ خطا بالارادہ تھی یا بلا ارادہ تھی, من جانب اللہ تھی یا حضرت آدم کی اپنی تھی, لیکن شعور سے فیصلہ ہوا. پھر آپ دنیا میں آتے ہیں تو جتنے فیصلے آپ کرتے ہیں اس کے اندر استغفار ہے, اس کے اندر اللہ کو منانے کے مختلف طریقے ہیں. جس طرح امام بحقی علیہ رحمہ نے حدیث کے اندر اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا کہ آدم علیہ السلام اللہ سے جب اپنی دعائے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں تو جب انتہا ہو جاتی ہے اور 300 سال امام بغوی نے لکھا اب روتے رہے اور اتنا روئے کہ آنسو گرتے تھے تو ارد گرد کے اندر سبزہ اگنے لگ گیا. تو آپ نے آخری جملہ یہ فرمایا مولا تجھ کو اس محمد کا واسطہ دیتا ہوں جو اس دنیا میں آنے والے ہیں, یا اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا تھا پوچھا آدم آپ نے محمد کا نام کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا جب مجھے مٹی اور پانی کے درمیان گوندھ کر بنایا گیا اور میرے جسم کے اندر روح کو داخل کیا گیا تو میں نے عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کے نام کو لکھا ہوا پایا. مولا میں جان گیا وہ تیرا سب سے برگزیدہ بندہ ہوگا, اس لیے اس کا واسطہ دیتا ہوں میری خطا کو معاف فرما دے. اور حدیث شریف کے مطابق اللہ رب العزت نے اس بات کے اوپر آپ کی بخشش بھی فرما دی. اب یہ جتنا سسٹم چلا یہ سارا عقل و شعور سے تھا. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو ملی وہ اس کا شعور تھا. اب جہاں تک آپ کا سوال آتا ہے کہ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں, تو اس کا شکر ایسے ہوگا کہ اللہ نے جو چیز دی ہے اس کو اسی کی راہ میں استعمال کرنا شروع کر دیں اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق. اس کو تھوڑا سا دوسری طرف لے جاتے ہیں. خلق الانسان والجن الا لیعبدون, کیا یہ کہیں اس کا مقصد پورا کرتی ہے؟
قرآن کی آیت یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں پر جو لفظ عبادت ہے نا آغا صاحب، ہم آپ کو بڑی خوبصورت تفسیر جو حضرت ابن عباس نے بیان کی ورڈز کریں، آپ نے فرمایا یہاں الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی معرفت کے لیے، کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانے۔ اور آپ دیکھیں جب بندہ اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی شخصیت کو پہچان جائے اور دوسری طرف اپنے رب کو پہچان جائے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ جیسے ہی اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنی اوقات پہچانے گا، رب کی تمام معرفت اس کے اوپر کھل کر ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی تعلق حضرت انسان کی عقل اور شعور سے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پوری گفتگو کا ماخذ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عقل ہے، وہ عقل ہے۔ اچھا، دوسری طرف آئیے، یہ جو ایمان کی دولت ہے، کیا یہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے، توفیق باللہ ہے، یا ہمارا کوئی اپنا شعور ہے؟ آپ سے جواب لوں گا۔ ایک کال ہمارے پاس ہے، پلیز۔ جی آغا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ میں کہوں گی، اتنا خوبصورت پروگرام، اتنے خوبصورت ٹاپکس لے کر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ جناب، میں جلدی سے جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے، میں ایک تو جواب دے دوں، آئی تھنک کہ 31 دفعہ جی بالکل درست ہے آپ کا جواب، درست جواب ہے، 31 مرتبہ۔ اور میں ٹاپک پہ یہ ایک چیز کہنا چاہوں گی، بہت چھوٹے سے چند، میرے پاس اتنے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے لیے جس طرح سے آپ سارے کرتے ہیں، لیکن میں اپنا مفہوم ضرور بیان کرنا چاہوں گی۔ میں خدا کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، خدا اللہ پروردگار، الحمدللہ پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں نا، ہم پہ جو انہوں نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے نا ہماری برائیوں پہ، وہ بھی ہم پہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ ایک اور نعمت جو ہے نا، اچھائی اور برائی کی تمیز، بس خدا وہ ہر کسی کو عطا کر دے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اور پروردگار کا میں سب سے بڑا جو میرا خیال ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری برائیوں پہ جب پردہ کر کے جو رکھا ہے اس نے، خدا بس اس سے بڑی نعمت شاید میرا خیال ہے۔ بے شک وہ ستار العیوب ہے اور وہی پردہ ڈالنے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں جانا ہے جی ایک تھوڑے چھوٹی سے سی بریک بریک کی پر۔ طرف ہمیں جانا ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ڈسکشن جاری ہے۔ آج ہمارا ایک دوسرا سوال، نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ویو دیا، اس میں کچھ ویوز باقی ہیں ابھی، انشاءاللہ ہم لیتے رہیں گے، لیکن ایک نیا سوال ہے، وہ یہ کہ کفران نعمت کسے کہتے ہیں، اور اس کے نتائج میں پروردگار کی طرف سے کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ سوال میں کروں گا جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے۔ حضرت، کفران نعمت کسے کہتے ہیں اور اس کے نتائج میں پروردگار کی طرف سے کیا عذاب نازل ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ میں تھوڑی ہی ایک بات جو ہے نا اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جو محترم مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں میں ان سے تقریباً اوورآل ایگری کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے عقل ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میں جزوی اختلاف کرتا ہوں کہ عقل کے مقابلے میں ہدایت زیادہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیکھ کرنے کی تلقین کی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں، اور کئی مرتبہ عقل کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو کئی مرتبہ نسبتاً کم عقل والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ جو ہیں عقل مندوں کی لسٹ سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جو ہیں نعمت ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ جہاز بنا لیتے ہیں، سیٹلائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، ستاروں کو مسخر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہدایت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس میں جزوی اختلاف کروں گا کہ ہدایت کی نعمت عقل کے مقابلے میں جو ہے نا فوقیت رکھتی ہے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ کفران نعمت کا مطلب کیا ہے۔ کفران نعمت کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا جیسے استعمال کرنے کا حکم ہے یا حق ہے، ان کو ویسے استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے آنکھ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کو مس یوز کیا جائے گندی نظر ڈالنے کے لیے۔ ہاتھ کی نعمت اللہ نے پکڑنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کو کسی کو مارنے کے لیے، کسی کی حق تلفی کے لیے استعمال کیا جائے۔ پیر کی نعمت اللہ نے چلنے کے لیے دی ہے، لیکن اس کو بدار گناہ کی طرف لے کے جایا جائے، تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس کی جو آپ کے سامنے جو ہے نا ایک مثال اللہ تعالیٰ کے کلام ہی سے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کے لوگوں کو رزق بھی دیا تھا اور امن بھی عطا کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، مس یوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان سے رزق کو چھین کے انہیں بھوک ان کو دے دی اور ان سے امن کو چھین کے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمتوں کا انکار ہوتا ہے تو مالک کائنات جو ہیں اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ نعمتیں جو اس نے عطا کی ہوتی ہیں ان کو چھین لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برقرار رہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ویسے استعمال کرنا چاہیے جیسے ان کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، میں نے مال دیا، میں نے جوانی دی، میں نے طاقت دی، میں نے تمہیں بصیرت دی، تم نے ان تمام کے تمام پوٹینشلز کو اور میری عطا کردہ ایبیلٹیز اور انرجی کو کہاں پہ استعمال کیا؟ تو ایسے عالم میں انسان جو ہے اگر اس نے مس یوز کیا ہوگا تو جہاں پہ دنیا کے اندر محرومیوں کا شکار ہوگا، اخروی محرومیاں بھی اس کا مقدر بن جائیں گی، اور جس نے مس یوز نہیں کیا ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامران ہو جائے گا۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ائمہ دین میں سے کئی اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ انسانی عقل کو جب مس یوز کیا جاتا ہے تو عقل کے اندر ایک حبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے حافظے میں قوت اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ ذہن کے صحیح استعمال سے حافظہ ترقی کرتا ہے، اور اس کو غلط استعمال کرنے سے حافظہ جو ہے نا اس میں ایک بقایا طور پہ ڈیٹیریوریشن کی جو کیفیت ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک کال بھی ہمارے ساتھ، بہت شکریہ ابتسام صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ آمنہ بول رہی ہیں؟ جی جی، تو میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دوں گی۔ 31 بار آیا ہے جی یہ۔ جی وہ تو جواب دے دیا ہے، میں آپ کو دوسرا سوال ہم بتا دیتے ہیں اگر آپ وہ بتانا چاہیں بتا تو۔ دیجیے، جی میں نے سنا نہیں۔ جی بتائیے، سورہ رحمان اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جی سورہ رحمان کو، سورہ رحمان کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ یہ سورہ رحمان جی قرآن پاک کی دلہن کہلاتی ہے۔ جی بڑی حد تک جواب ٹھیک ہے، اس لیے کہ عروس القرآن کا اردو ترجمہ قرآن کی دلہن ہے۔ آپ کا شکریہ آغا صاحب، بہت خوشی ہے مجھے۔ جی جی کیا میں جیت گئی ہوں؟ جی بالکل جیت گئی ہیں، بالکل ہم بھی سفارش کریں گے جیت گئی ہیں جی، بالکل جیت آغا گئی ہیں۔ صاحب کیا دیا جائے؟ پتہ نہیں، یہ مجھے تو آپ برنڈا بھیجیں، سوٹ بھیجیں، سوٹ۔ سوٹ تو چلیں میں آپ کو خود سے بھیج دوں گی، میں آپ کو بھیج دوں گی، چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو لون کی ایک ہے اس کی طرف سے آپ کو ہم بھیج دیں گے، سوٹ بھیجیں گی نا؟ حسین لون کی طرف سے آپ کو لون بھیج دیں گے۔ بہت شکریہ پیش کی، شکریہ آغا صاحب کا بھی، آپ کا بھی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو ہم اب جائیں گے نعت پر، لیکن ایک سوال میں پہلے فلوٹ کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کنیت کیا تھی؟ یہ ہمارا تیسرا سوال ہے جو ہمیں اس کا صحیح جواب دے گا، اس کے لیے آمنہ بیٹھی ہوئی ہیں انعام دینے کے لیے۔ ہم جائیں گے، درخواست کریں گے سبیر رحمانی صاحب سے کہ آپ نعت ہم سے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا تاثر۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ
میں نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے بہت عمدہ بہت عمدہ ابتسام صاحب سے آغا صاحب ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ ابتسام صاحب تحدیث نعمت کا کیا مطلب ہے؟ تحدیث نعمت کا بنیادی طور میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے انسان جو ہے ان نعمتوں کو بیان کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو بیان کرنے کے بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کو گویا کہ چھپاتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کو اپنے اسٹیٹس سمبل کا اظہار اس طرح کرے کہ لوگ جو ہیں کمپلیکس کا شکار ہو جائیں.
یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر صفت کلام دی ہے تو اس کا اظہار کوئی روڈلی کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کے چہرے مورے پر اس کے جسم پہ ایسا لباس ہو جو اس کی مال کی مناسبت سے تعلق رکھتا ہو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو صفت کلام عطا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا کیا تھا، مال بھی عطا کیا تھا، حکومت بھی عطا کی تھی، تو وہ مالک کائنات کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں بھی تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں اور جو تو نے میرے پہ کی ہیں اور جو تو نے میرے والد کے اوپر کی ہیں. اور حمد بیان کرنا، یعنی جو مجھ سے پہلے میرے بھائی حمد کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا کہ اس پروردگار کا کروڑوں شکر ہے جس نے میرے اوپر یہ انعامات کیے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں اللہ کوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ اس وحی کا نزول فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث، جتنی پروردگار آپ کو نعمتیں دیتے ہیں آپ ان کا تحدیث کیا کریں، آپ ان کو بیان کیا کریں. تحدیث نعمت کا جو عمل ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑھانے کا ایک باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے. بالکل بالکل یقیناً. جی جزاک اللہ. مفتی صاحب میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی، لیکن ایک اور بات جو ہمارے کالر نے بھی کی تھی کہ جو لوگ نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا پلیز. اچھا آمنہ، ہم اس میں سب سے پہلے عرض کریں کیونکہ یہ ایک آداب مجلس میں سے کہ ہم بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے، جس طرح میرے بڑے محترم قبلہ ابتسام بھائی نے اس بات کی وضاحت کی جو ہم عرض کر رہے تھے عقل کے حوالے سے شروع میں بات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے، تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ ہدایت ہے. دیکھیں اس میں جو ہم نے ابتدا کے اندر بات کی تھی وہ بات یہ تھی کہ عقل کامل بھی ہے مکمل بھی ہے، لیکن مکمل نہیں ہے. کامل ہے، مکمل ہے، مکمل نہیں ہے. اپنی ذات میں کامل ہے، اسی وجہ سے حضرت انسان کو دیگر تمام مخلوقات میں ممیز و نمایاں کر دیا. مکمل ہے یعنی اللہ نے اس کو کامل بنایا ہے، اسی لیے وہ حضرت انسان کی رہنمائی کرتی ہے مختلف معاملات کے اندر. لیکن مکمل نہیں ہے یعنی سامنے والے کو کامل نہیں کرتی. اسی وجہ سے انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، ٹھوکر بھی کھا جاتا ہے. جو چیز کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، وہ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. کہ ہدایت خود بھی کامل ہے، سامنے والے کو کامل کر دینے والی بھی ہے. تو یقیناً جس طرح ابتسام بھائی نے فرمایا کہ اصل نعمت عظمی وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس تک رہنمائی جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہم ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو عرض کریں کہ جب ایک حضرت بایزید بستانی علیہ رحمہ آپ سے آپ کے جو بعد آپ کے مرشد آئے، یعنی آپ کے بعد آپ کے خلیفہ آئے حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور اپنے مرشد کی کوئی بات بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بات بتائیں گے لیکن تمہاری عقل میں نہیں آئے گی. تو کہا حضور نہیں مجھے بتائیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں. کہا دیکھو بعد میں اعتراض نہیں کرنا. کہا ہاں ہاں حضور آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے مرشد کی ذات وہ تھی جو اس سے مل گیا اس نے اس کو رب سے ملا دیا. یہ جملہ جب آپ نے سنا، اس شخص نے سنا، تو فوراً اس نے کہا حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے. کہا کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کے مرشد اللہ کے رسول سے بھی بڑے ہو گئے؟ اللہ کے رسول سے تو ابو جہل بھی ملا تھا، ابو لہب بھی ملا تھا، وہ تو اللہ سے ملے نہیں، اور آپ کہہ رہے جو میرے مرشد سے ملا اس کو انہوں نے رب سے ملا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو کہا تھا نا تمہاری عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی. بے وقوف ابو جہل اور ابو لہب اللہ کے رسول سے نہیں ملے تھے، وہ عبداللہ کے بیٹے محمد سے ملے تھے، اس لیے فیضیاب نہیں ہو سکے. جو محمد کو رسول اللہ سمجھ کر ملے تھے وہ ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے. جو ان کو رسول اللہ سمجھ کے ملتے گئے وہ سب رب سے ملتے چلے گئے. تو بات وہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا شعور جو ہے وہ عقل کی مدد و معاونت سے ہوتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جن لوگوں کو نعمتیں نہیں ملی، دیکھیں ہم آپ کو بڑی ایک خوبصورت بات عرض کریں. آپ نعمت کی تعریف ہم نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کا انعام ہے. نعمتیں نہیں ملی، نعمتوں کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ کا بینک بیلنس 10 کروڑ روپے کا ہو جائے. نعمت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بنگلہ بہترین ہو جائے، آپ کے پاس گاڑی آ جائے، آپ کے پاس موبائل فونز اچھے سے چلیں. یہ نعمت نہیں ہے. ہر وہ شے جو اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اب چاہے وہ آنکھ ہو،
وہ ناک ہو، وہ ہاتھ ہو، وہ پیر ہو، وہ اعضا ہو، وہ عقل ہو، وہ شعور ہو، جو آپ کے پاس ہے وہ رب کی نعمت ہے. اور اسی لیے ایک بزرگ نے جب آپ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ حضور میرے پاس تو یہ نعمت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں، اپنا ہاتھ مجھے دے دو. کہا حضور یہ تو نہیں دے سکتا. کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 روپے دیتا ہوں، آنکھ دے دو. کہا یہ بھی نہیں دے سکتا. تو آپ ایک ہی قاعدہ گنواتے رہو. پھر فرمایا اللہ نے تجھے لاکھوں روپے کی نعمت ہے تو تیرے جسم کے اندر دے دی ہے، تو اس کے بعد بھی ناشکری کرتا ہے. سب سے بڑی بات تو سانس لینا سب سے بڑی. بالکل ایسے ہی. اور وہ جو کالر تھے انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کون سی نعمتوں کی وہ بات کرنا چاہتے ہیں. جو ایسے آپ نے کہا کہ نعمتیں وہ بینک بیلنس، اور یہ نعمتوں کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہیں تو وہ تو کاؤنٹ نہیں ہوتی. یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. اللہ کی تقسیم ہے جو مختلف بندوں کو مختلف اس میں دیتی ہیں. جی ابتسام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ بالکل جی بالکل یہ انہوں نے بالکل درست بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم ادراک ہی صحیح معنوں میں نہیں کرتے، نہ شمار کرتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنا شروع کریں تو ہمارے جسم میں دل ایک اللہ نے پمپنگ آرگن رکھا ہے، اگر اللہ نے پھیپھڑے رکھے ہیں جن سے ہم سانس لیتے ہیں. اللہ کی فضائے بسیط کے اندر کتنی گیسز موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف آکسیجن کو کشید کرنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیند دیتا ہے. یقین کریں صرف نیند سے انسان کی اگر بے ترتیبی آ جائے تو انسان کہتا ہے دنیا کی ساری میرے سے دولت لے لو لیکن نیند مجھے لٹا دو. لوگ جو ہیں بڑے بڑے امیر ہونے کے باوجود سلیپنگ پلز کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، ٹرنکولائزر کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، ڈایازیپام کھا رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ سکون نہیں موجود. لیکن پھر بھی بہرحال ایسی بات ہوتی ہے کئی مرتبہ ایسی نعمتیں مثلا کھانا پینے میں اگر کمی آ جائے یا انسان کی جملہ ضروریات جو مادیاں پوری نہ ہو سکیں تو انسان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے. تو ایسے عالم میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایسے عالم میں انسان کو اللہ کے حضور سربت سجود ہونا چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو حالت اضطرار میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا در اتنا وسیع ہے کہ وہ پوری کائنات کے لوگوں کو بھی اگر عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. تو ہمیں جن نعمتوں کی ضرورت ہے، اگرچہ ہم نعمتوں کے پہلے ہی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جن نعمتوں کی ضرورت ہے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما دے اور آخرت بھی اچھی عطا فرما دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. تو دنیا کی بھی کئی مرتبہ ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو رزق حلال بقدر اس کی جو توفیق ہے وہ عطا فرمائے. لیکن ایک بات ہے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا، کئی مرتبہ انسان کی تمنا ہوتی ہے رزق بہت آ جائے اور نعمتیں بہت آ جائیں، لیکن اس کے پیچھے اگر نہیں آتا تو ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صراط مستقیم پہ چلانا چاہتے ہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بعد بندوں کی نعمتوں میں اضافہ کر دے تو شاید وہ زمین پہ بغاوت کرنا شروع کر دیں. وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بقدر حیثیت اس کو عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے. اگر ہدایت باقی رہ جائے اور یہ نعمتیں کم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں. جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور کال بھی ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ عامر لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی حافظ عامر صاحب. اس نعمت کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ میں اپنے گھر کے بیڈ روم میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں. جی بالکل. اور دوسری بات یہ جو میرے بھائی نے شکوہ کیا نعمت کا، تو تمام نعمتیں تمام لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہوتی. جیسے مسلمان کے لیے زندگی تو زندگی، موت بھی ایک نعمت ہے، لیکن غیر مسلمین کے لیے موت نعمت نہیں ہے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت پیارے آپ کے ٹاپکس ہیں، ایک اور بھی ایڈ کر لیں اس میں کہ سود کے حوالے سے کوئی پروگرام بنائیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے پورے معاشرے کی. تو یہی میرا ایک میسج ہے اور یہی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بتایا. اچھا آغا صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ 2 منٹ آپ سے لوں. 1 ہی منٹ ملے گا. اچھا دیکھیں ہم نے آج سے 2-4 روز قبل بھی ایک بات کی تھی کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں نا اس کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا. اور 2 قوموں اور تہذیبوں کا جب ہم فرق کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں: ontology, epistemology, what was the ultimate cause, what was the final cause. ٹھیک ہے نا. جب ہم ultimate cause کی بات کرتے ہیں ہماری نعمتوں کا مقصد حصول کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، تو مومن کے لیے وہ اخروی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت روز محشر اس سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے مقام پر اس کو فائز فرما دے. اگر یہ نعمت ہمیں مل جائے تو بے شک اس کے بعد کچھ بھی نہ ملے. میرا خیال ہے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. بالکل بالکل صحیح انہوں نے فرمایا. اور بریک بھی ایک نعمت ہے.
تو ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, ہم واپس آتے ہیں. قاری انصر علی قادری کا تعلق سیالکوٹ کے نواحی علاقے کوبے چک کے زمیندار گھرانے سے ہے. بچپن ہی سے نعت گوئی اور اذان کا شوق تھا. قاری انصر علی قادری صاحب یہ بچپن سے میرے پاس قرات و نعت سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. قاری انصر علی نعت خوانی کے 22 قومی مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے اسلامیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی. قاری انصر اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. نعت گوئی کے مقابلے میں جانا ہو تو اپنے والدین کی دعائیں لینا نہیں بھولتے. اللہ پاک انہوں کامیاب کرے تے اللہ اپنے آزان دے صدقے نوں پھر اللہ اپنے گھر بلائے. قرآن دا حفظ ہے, نعت خوانی ہے, سدھے راہ جاندا, مائی باپ دی خدمت کردا ہے. قاری انصر کو کبھی امید ہے کہ دنیا نیوز کے مقابلہ اذان حیا علی الصلاۃ میں کامیاب ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے. سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا نیوز کے زیر تمام اذان کمپٹیشن حیا علی الصلاۃ کا انعقاد کیا گیا ہے, اور آج کے ہمارے جو مؤذن ہیں ان کا نام ہے حافظ انصار علی قادری, جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. انشاءاللہ ان کی اذان پہ لاہور کے شہری روزہ افطار کریں گے. اور ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں, مؤذن ہیں جن کو یہ موقع ملا ہے, اور تھوڑے ہی دن رہ گئے آغا صاحب, رمضان ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر جو اس کا حقدار ہوگا. بالکل جی بالکل. اور ہم دوبارہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گی آپ سے قمبر صاحب, کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا ہم چرچا کر سکتے ہیں اور لوگوں سے ذکر بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو ابھی آپ نے فرمایا کہ چند وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا, رمضان چلے جائیں گے. رمضان نہیں جائیں گے, ماہ سیام جائے گا. جی رمضان ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے. تو جہاں تک نعمتوں کی چرچا کا تعلق ہے, نعمتیں کو چرچا تو وہ کرے کہ جو نعمتوں کی معرفت رکھے. چرچے سے پہلے ضروری ہے کہ معرفت نعمت کا ہونا ضروری ہے. ہم نے ابھی بہت اچھی گفتگو مفتی صاحب نے اور احتشام رائی صاحب نے فرمائی. اگر آپ سمیٹ کر کے جمع کر دیں اس کو تو دو جملوں کے اندر, تاکہ سامعین اور ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھ میں آئے کہ بات ہو کیا رہی. دیکھیں, عقل, ہدایت, ایمان, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو یوں دیکھ لیے, ہر عقل سلیم نہیں ہوتی. بے شک. ہر ہدایت کامل نہیں ہوتی. صحیح. ہر ایمان کامل نہیں ہوتا. یقیناً. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں سب میں منازل ہیں, ان سب میں منزلیں. اگر عقل کا نام ہدایت ہوتا, اگرچہ عقل ذریعہ ہدایت ہے, عقل ذریعہ ہدایت ہے, عقل سے ہم ہدایت کو حاصل کرتے ہیں, تو یہ ذریعہ بنا ہدایت کا. حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت نہیں ملی, عقل تھی. اگر ہدایت ہوتی تو وہ چیز نہ کھاتے جس سے نقصان ہوا. عقل نے وہ فیصلہ عقل نہ کر پائی کہ اس کو کھانے سے نقصان کیا ہو جائے گا. اللہ یہ جانتا تھا کہ اس کو کھانے سے یہ نقصان ہو جائے گا, لہذا منع کر دیا. تو اب انہوں نے اپنی سمجھ سے ایک فیصلہ کیا, تو اس فیصلے کا ایک نقصان ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عقل انسانی جو ہے وہ عقل سلیم نہیں ہے, عقل کامل نہیں ہے. تو عقل کامل بننے کے لیے جستجو کی ضرورت ہوتی ہے.
اور جب ہدایت انسان کو ملتی ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. دیکھیے ہدایت کے بعد اس کے قیام کی بھی دعا ہے. یقیناً ٹھیک ہے نا. ہدایت مل جانا آسان ہے, ایمان لے لینا آسان ہے, ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے, اور ایمان پر باقی رہنا مشکل ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دعا کرو کہ تمہاری موت حالت اسلام و حالت ایمان پر ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور ہدایت اور عقل یہ ساری چیزیں انسان کو میسر آ سکتی ہیں, لیکن اس کا قیام, اس کا دوام, اس کے لیے جستجو کرنی ہوتی ہے, کوشش کرنی ہوتی ہے. اب جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو عقل کے پردے کھلتے ہیں. عقل پر جو پردے انسان کے ہوتے ہیں وہ پردے عقل سے کھلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو معرفت نصیب ہوتی ہے. آپ کی بات سن کر بس مجھے ایک ہی جملہ کہنے کی دل چاہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو پھیلاتے چلے جائیے اور سمندروں کے سمندر بھر لیجئے, بات ختم نہیں ہوگی. بس ایک جملے میں کہ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکیں. بالکل یہ حقیقت ہے, لیکن اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہے. ہم 5 وقت نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہیں سے باتوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک نعمت کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اور اس نعمت کی طرح ہمیں جانا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ہم واپس آتے ہیں بریک سے. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جشن رمضان میں. اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں پشاور. جی آغا صاحب, ہمارے وہاں پہ نمائندے عمران یوسف زئی صاحب وہاں موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عمران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. عمران صاحب ذرا جو مجھے یہ تو بتائیں کہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, کیا وہاں پہ عید کی تیاریاں ہیں؟ لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے ان سے بات کیجئے کہ اب ظاہر عید بھی قریب آ رہی ہے, عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے, مسجدوں میں بھی رونق ہے, اعتکاف میں لوگ بیٹھ چکے ہیں. ذرا یہ آس پاس کے لوگوں سے دریافت کریں کہ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل آمنہ, میں اس وقت پشاور صدر کا علاقہ ہے, یہ فارا چوک کہلاتا ہے, یہاں پر موجود ہوں. سحری کی یہاں پر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, لوگ سحری کرنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. چونکہ آخری عشرہ ہے, عبادت کی راتیں ہیں, اسی میں لیلۃ القدر جو ہے وہ تلاش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ آخری دن ہے, عید بھی قریب ہے, لوگوں کی شاپنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو سحری کرنے کے لیے آئے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی عید کی تیاریاں اور کس طرح کی چل رہی ہیں. یہ بتائیں بھائی کہ سحری کرنے کے لیے عام طور پر یہاں پر کافی رش ہوتا ہے, کیا وجہ ہے آپ بھی یہاں پر سحری کرنے آئے ہیں؟ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو تازہ چیزیں ملتی ہے, اور جو روٹی ہوتی ہے یا اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہے بہت تازہ ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم آتے ہیں اور دوستوں سے گپ شپ بھی ہوتی ہے. یہاں کا ماحول رونق سا ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے, یہاں پہ کچھ اور لوگ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ بتائیں بھائی کہ آخری عشرہ ہے, عبادت کی راتیں ہیں اور عید کی تیاریاں بھی ہیں, کیسی چل رہی ہیں آپ کی عبادت اور عید کی تیاری؟ بس اللہ کا شکر ہے, رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو اس میں عبادت کا موقع بھی ملتا ہے, تلاوت کا, تراویح کا, اور ابھی تک ہم جاگ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, یہاں سحری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا موقع. عید کی شاپنگ کہاں تک پہنچی, کتنی شاپنگ کرنی ہے؟ بس کپڑے خریدے ہوئے, شوز خریدے تھے. مہنگائی میں کوئی کیا خرید سکتا ہے, بس جتنی ہماری جو ہے استطاعت ہے اس کے مطابق تو سب کچھ خریدا ہوا ہے. بہت شکریہ. آمنہ, آپ نے سنا یہاں پر لوگ جو ہے وہ کافی پرجوش ہیں عید کے حوالے سے, تیاریاں بھی چل رہی ہیں. اچھا یہ آغا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی عمران, ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے رشتہ دار یا جاننے والے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ان کے کیا جذبات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, ایسے کچھ لوگ ہیں قریب میں. ایک ایسا عشرہ ہے, میں ان سے کسی سے پوچھ لیتا ہوں. آپ میں سے کسی کے جاننے والے, کوئی گھر والے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, کوئی کزن وغیرہ؟ کیسا محسوس ہوتا ہے اعتکاف میں؟ آپ کبھی بیٹھے ہیں؟
मैं तो कभी नहीं बैठा हूँ, इरादा तो किया था लेकिन अभी यहाँ पेशावर में काम करता हूँ तो मौका नहीं मिला। हाँ, मेरी अम्मी बैठी हुई है। हाँ, तो घर में बड़ा रौनक वाला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल होता है इस तरह अफ्तारी का, फिर सहरी का, और फिर जब ईद गुजरता है और इत्तेकाफ से उठता है तो उसका अपना ही मज़ा होता है। सब महल्ले वाले रिश्तेदार आते हैं, मुबारकबाद देते हैं इत्तेकाफ वालों का। बहुत ही अच्छा। ईद की रात जो है जब इत्तेकाफ से निकलती है मेरी अम्मी, तो उस दिन हमारे घर में बहुत हल्ला गुल्ला होता है, सारे रिश्तेदार सारे महल्ले वाले आते हैं। ये जो है इनके ख्यालात थे। इनकी वालदा जो है वो इत्तेकाफ पर बैठी हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं कि जो इत्तेकाफ पर बैठते हैं, तो काफ़ी यकीनी तौर पर चांद रात पर काफ़ी खुशी का आलम होता है। जी हम बिल्कुल। इमरान, हमने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसकी क्या वजह है कि वो भाई कह रहे थे कि वालदा घर में बैठती हैं तो बहुत सुकून होता है, बहुत रौनक होती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? उनका मतलब था इत्तेकाफ में। अब मशरूब का टाइम हो चुका है और आपको पता है हमें मशरूब बनानी है। कल तो हमने नहीं मशरूब आप लोगों को मिली, आज मिल जाएगी। तो आज हम दोबारा से चीकू का कुछ जी, चीकू के साथ खजूर है और जी ये जनाब जी चीकू। आपकी स्क्रीन पे इसकी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, रेसिपी चल रही होगी, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चीकू है, खजूर है और साथ क्रीम है जी। और क्या है? और इसके साथ हम आखिर में इसको ड्रेसिंग के लिए थोड़ी सी चॉकलेट यूज करेंगे जी। अच्छा, थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए चीकू भी रख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। ड्रेसिंग के लिए अच्छा, कैलोरीज बता दें जी। 839 जहाँ तक मुझे याद है जी। आगा साहब नहीं, अलग अलग बताएं ना, चीकू की भी बताएं और खजूर की मुझे 100% इस वक्त याद अच्छा ठीक है। आगा साहब मुझे एक बात बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीकू जब आपके ब्लड में थोड़ी सी कमी हो तो कहते हैं चीकू खाना चाहिए। ये चीकू हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, बिल्कुल और इसको इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा खास तौर पे मैं चाहूँगी कि ख़वातीन जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खास तौर पे, तो वो प्लीज़ चीकू का ज़रूर इस्तेमाल करें। चीकू से आप बजाय इसके कि आप जाके कोई इंजेक्शंस लगवाएं ब्लड को सही करके आयरन के, आई थिंक आपको चीकू खाना चाहिए नेचुरल जी। जी ये शुरू हो गई है ग्राइंड होना जी, हो गई। अच्छा आगा साहब, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी नहीं, अभी ग्राइंडर चल रहा है, समझ नहीं आएगी। अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोल, अपनी उसी पे छू। हाँ, मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये क्रीम की जगह अगर हम दूध का इस्तेमाल करें तो इसके अंदर क्या? दूध मलाई दोनों की जो एनर्जी है उसमें फ़र्क है। अच्छा, दूध और मलाई दोनों की एनर्जी में फ़र्क है। मलाई जो है वो ज़्यादा टेस्टी भी होती है और ज़्यादा इसमें क्रीम होती है, ऑयल ज़्यादा होता है कि उसको थोड़ा सा और लिक्विड ज़्यादा लगे और वो इतना गाढ़ा ना हो तो उसमें बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं। दूध आगा सब इस्तेमाल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल दूध इस्तेमाल, क्योंकि चीकू शेक में तो फिर आप दूध ही डालते हैं ज़्यादातर। क्या डालने जी। और आप फिर से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन्स पे इंग्रेडिएंट्स चल रही हैं और आप इसको बना सकते हैं। अभी बनाना चाहें तो अभी बना सकते हैं घर में अगर तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो अभी भी बन सकता है। फ्रूट तो आपको पता है सब होता है, लेकिन चीकू खास तौर पे अगर मौजूद हो तो इसमें एक तो बात ये कि चीकू का अपना एक टेस्ट है, चीकू की अपनी अफादियत है, लेकिन इसके अंदर खजूर डालने के बाद इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि खजूर इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा एनर्जी बेहतर होगी। और अगर आप सहरी में इस्तेमाल करेंगे तो सारा दिन आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। इसमें बहुत गाढ़ा है ये, इसलिए कि हमने इसमें कहीं पर भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि क्रीम का इस्तेमाल किया है। हो जाएगा जी, हो गया। चलें मैं और इसमें आमना एक चीज़ ज़रा सी रह गई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो भी कर दूं जी। क्या? वो ये कि बिल्कुल आप कर लें। जी चॉकलेट डालनी है, चॉकलेट डालनी है। अच्छा सॉरी, मैं तो देख के आ गई। चॉकलेट भी इसमें आपने डालनी है जी। चॉकलेट जो है वो आपके लिए मैं ड्रेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड जी। और ये ड्रेसिंग आप ज़्यादा अच्छी करती हैं, चाहें तो चॉकलेट डाल दीजिए। जी मैं आ रही हूँ आगा साहब, बिल्कुल मैं इसमें चॉकलेट एडिशन करूँगी। ये मैं ज़्यादा हो गई, लेकिन इसमें अगर आप बच्चों को, जब भी हम ये ड्रेसिंग करते हैं तो हमेशा मैं बताती हूँ कि बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, आप इसमें स्माइली फेस बना दें, आप कोई भी ऐसी क्यूट सी शक्ल बना दें ताकि बच्चे जी। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की ड्रिंक और
आमना आइए सीट पर। जी मैं वहीं आ रही साहब हूँ। आपको क्या शक्ल बना के दी है? अब वो शक्ल बन नहीं सकी, मैं चाह रही थी कि वो स्माइली फेस बन जाए लेकिन वो बना नहीं। अगर 1 मिनट हो तो मैं एक बड़ा यादगार वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मशरूब के दौरान हम हल्की फुल्की गुफ्तगू जी कर जी, बड़ा मुझे एक यादगार वाकया याद आ रहा है। हम मास्टर्स के अंदर पढ़ते थे, तो हम इत्तेफाक ऐसा था कि 4 लड़के थे और तकरीबन 40 के करीब करेक्शन करना चाहूंगी, मास्टर्स के अंदर कैसे आप पढ़ते? हाँ, means we were the students of the masters level at that में पढ़ते थे। So what happened that there was our teacher, he came to see what we have done during the session. अब हमने तमाम जगहों के ऊपर अपने पोस्टर्स लगा दिए और सर ने क्या किया, हमें शफल कर दिया, यानी लड़कों ने जो पोस्टर्स बनाए थे वहां लड़कियों को खड़ा कर दिया, हमें किसी लड़की की जगह पे खड़ा कर दिया, इस तरह सारे सर्कुलेट कर दी क्लास। एक गेस्ट को बुलाया और कहा कि साहब इसमें से बताएं लड़कों ने कौन सा बनाया। तो इत्तेफाक ऐसा था वो हजरत सीधे गए और वहीं जाके खड़े हो गए जो हमने बनाया हुआ था। अच्छा, जब वो खड़े हो गए तो हमें बड़ी शर्मिंदगी, हमने कहा हजरत आपने कैसे पहचाना? तो उन्होंने कहा भाई इसका हुलिया बता रहा है कि ये लड़कों ने ड्रेसिंग की होगी इसकी। तो उसके बाद फिर हमारे सर ने हमारी इज्जत रखने के लिए जुमला कहा कि भाई देखो मैं भी लड़का हूं, अगर मैं बनाता तो कुछ ऐसे ही बनाता। तो मेरा ख्याल है आगा साहब इसलिए बार बार आपकी तरफ चले जाते हैं कि ड्रेसिंग का काम आप करें, अगर मैंने किया तो कुछ ऐसे ही होगा। नहीं, मैं फिर शक्ल बनाने की कोशिश नहीं करता, ऐसे ही डाल देता। मैं कोशिश कर रही थी कि इसमें ये हो। जी बिल्कुल, हम अपनी दोबारा से गुफ्तगू जो है वो शुरू करेंगे और जैसे कि सवाल मैंने पूछा था आपसे, खुसूसी चर्चा और जिक्र करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिया वो क्या था? कमर साहब हमारी गुफ्तगू जाती थी, माफ़ कीजिए। देखिए, इसको आप कई दायरों में ले सकते हैं। इसको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़िल में भी ले सकते हैं कि हर नेकी और अच्छाई की दावत देना ये भी इंसान की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक़ बात को आगे पहुँचाना और सब्र की तलकीन करना, ये भी इंसान की ज़िम्मेदारियों में से है। लिहाजा हर वो नेमत जो अल्लाह की जानिब से इंसान को मैसर आई, उस नेमत का इस्तेमाल शुक्र इलाही है और उस नेमत को आगे बढ़ाना ज़कात इलाही है। जैसे इल्म है, इल्म मिला तो ये नेमत इलाही है, ठीक। अब इस इल्म को आगे बढ़ा देना और न्यू जनरेशन की तरफ इसको और आने वाली नस्लों की तरफ मुंतकिल कर देना, ये ज़कात इल्म है। जी, कहते इल्म और इल्म का फैलाना दोनों चीज़। हमारे साथ एक कॉलर है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी बिल्कुल। आपका टॉपिक बहुत माशाल्लाह से अच्छा है। सभी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसीमुद्दीन है जी, कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर हमें रमज़ान में अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास होता है, अगर ये पूरे साल हो तो क्या ही अच्छा है। जी, तो बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। आपने कुरान की जीनत सूरह रहमान का टॉपिक है जी, बहुत माशाल्लाह अच्छा है। क्या नसीम साहब, क्या आप सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? जी, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कुन्नियत क्या थी? जी, अबू हसन और अबू तुराब। जज़ाकल्लाह, बहुत सही जवाब सही आपने जवाब दिया है। और आपको भी हम चले हम आपको शान फूड्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं। जी ठीक है जी, गिफ्ट हैम्पर जो है उसकी जिम्मेदारी आमना पर है। मुफ्ती साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि किन नेमतों का नेमत के हवाले से चर्चा और जिक्र करने का जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया। देखिए जी, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम्हारे रब ने जो तुमको नेमतें दी हैं तुम उसका चर्चा करो। जहाँ तक मेरी अक्ल शऊर इस बारे में कहती है तो वो ये है कि हम जो चीज़ अल्लाह ने हमको दी है, चाहे वो इल्म हो, वो अमल हो, वो इखलास हो, वो हुस्न हो, वो कलाम हो, वो लिबास हो, व्हाटएवर जो भी हमने हासिल किया है, इसके अंदर होना ये चाहिए कि जब कोई हमारी उस सिफत की तारीफ को बयान करे तो हम वहां पर अपने नफ्स की नफी करते हुए इस बार का इजहार करें कि इसमें मेरा कमाल नहीं, ये मेरे रब का फजल है। और असल नेमत उज़्मा और उसका इजहार यही है कि बंदा अपनी शख्सियत की नफी करता चला जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को गलबा देता चला जाए। और बुजुर्गान दीन की जब हम तालीमात को पढ़ते हैं तो बिलखुसूस हमें उसके अंदर ये बात मिलती है कि हजरत इंसान अपने नफ्स की नफी किस तरह से करता है। हमारा नफ्स
اس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے کہ اس کی مثال فرعون کی سی ہے. یہ ہمیشہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے جاہ و منصب کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس نفس کی نفی کر دیں. تو جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں، کوئی کہے صاحب آپ کا علم بہت اچھا ہے، آپ کمال گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے. اسی طرح کوئی حسن کی بات کرے، کوئی لباس کی بات کرے، جب ہم اس طرح اپنے نفس کی نفی کرتے جائیں گے تو وہ خود بخود تحدیث نعمت کے زمرے میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا چرچا کر رہے ہیں. بے شک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا. وہ شیطان نے کہا تھا جی آخر جو حملہ تھا وہ یہ تھا کہ تجھے تیرے علم نے بچا دیا. تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے علم نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچا دیا. ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے، کال لینا چاہوں گی پہلے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عدنان کپور بول رہا ہوں سیالکوٹ سے، وائس چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. جی 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 بولیے. جی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. میں 25 منٹ کے آن لائن ہولڈ تھا اور آپ کے سوال کا جواب کسی میرے بھائی نے دے دیا. میرا بھی جواب یہی تھا، ابو الحسن. اچھا چلیے آپ سے ایک نیا سوال کر لیتے ہیں. جی میں جو ٹاپک پہ جو میں نے اب آپ کے موضوع کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک گزارش تھی دنیا چینل کو، جی کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو میڈیا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کراس دی اٹلانٹک. تو ماشاءاللہ میں ابھی پروفائل دیکھ رہا تھا علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب کی، کہ انہوں نے 11 ڈگریز لی ہوئی ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اور میکینیکل انجینئر بھی ہیں. جی تو ایسے عالم جب ہوتے ہیں تو میرا ہے کوئی انگلش میں بھی لیکچر دینا چاہیے، تاکہ جو ہمارے بچے انگلینڈ اور امریکہ اور آسٹریلیا میں ہیں جو کہ ہماری اردو سے جن کو پہچان نہیں ہے، تو وہ اسلام کے نزدیک ان اسکالرز کے تھرو آتے ہیں. بالکل بہتر. آپ کی ریکویسٹ نوٹ ڈاؤن کر لی ہے ہم نے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. قمر صاحب جو ہمارا سوال تھا اس کے حوالے سے آپ سے درخواست ہے. سوال وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ہم نئے سوال کی طرف میں جانا چاہوں گی کہ قمر صاحب حسن اور حسد اور اس میں کیا تعلق ہے؟ نعمت اور حسد میں کیا تعلق ہے، مجھے یہ بتائیے. نعمت اور حسد، جی نعمت کسی کے پاس ہے، حسد کوئی اور کر رہا ہے. دیکھیے ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے. عدل ظلم سے اور ظلم عدل سے. نعمت جس کو بھی اللہ نے عطا کی یہ تو مقام شکر ہے، یہ اس کا مقام شکر ہے. اور اگر کوئی انسان اس سے حسد کر رہا ہے، یہ ایک طرف تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ایک عظیم گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی. دونوں جہتوں سے انسان. اور حسد کے بارے میں یہ کہ جیسے دیمک چاٹ جاتی ہے، بالکل بالکل اسی طریقے سے انسان کو حسد جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے. ذہنی بیماری، قلبی بیماری، جسمانی بیماری، اس کے اندر وہ بیماریاں شامل ہونے لگتی ہیں کہ اس کے بعد جب اس کا قلب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرض. بالکل. ایک چھوٹی سی بات ادھر میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو سب سے پہلے کون لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے اگر ایک انسان سے کوئی حسد جلن رکھتا ہے، اس کی حسد اس دوسرے انسان پہ کتنا اثر کرے گی. کہتے ہیں نا نظر لگ جانا، کسی کی حسد سے آپ کا گھر بھی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے حسد سے. وہ پلیز ذرا بتائیے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان کو ہر وقت رہنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے، شیطان مردود سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے ان شخصیتوں کی طرف کہ جن کو اللہ نے عزت عطا کی، نعمتیں عطا کی، انعام الہی عطا کی. تھوڑا سا اس کو اور آگے لے جاؤں گا. نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کریں؟ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو مختلف حوالوں سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں آسان انداز میں کہوں کہ نعمت کا صحیح استعمال. وضع علی کل شیء، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ نعمت ہے. الحمدللہ. جس طریقے سے انسان نے جیسے ہی اس میں
اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس کی حدوں سے باہر نہ جائے. یعنی انسان ہے، اگر اللہ نے کسی کو حسن دے دیا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں، اس کا حسن دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرے. لیکن اگر تکبر کرنے لگے، علم دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم کو بانٹے، تقسیم کرے، اس سے خود بھی ہدایت لے، دوسروں کو بھی ہدایت دے. لیکن اگر وہی عالم جو ہے وہ تکبر کرنے لگے تو اب اپنی حد سے باہر نکل گیا. یقیناً. ٹھیک ہے. تو جب تک انسان حد کے اندر رہ کر، میں ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو صبح سے شام تک اتنا راشن بانٹ دیتا ہوں، اتنا یہ کر دیتا ہوں، اتنا یہ کر دیتا ہوں، اتنا یہ کر دیتا ہوں، اور جناب بڑی مشکل میں ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ اللہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے، یہ تو آپ کے لیے مقام شکر ہے. کیا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ توفیق لے کے کسی اور کو دے دے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس کی کسی مخلوق کے خدا کا جو ہے اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، اس کے بچوں کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، اس کو رزق مل رہا ہے، اس کو علم مل رہا ہے، اس کو ہدایت مل رہی ہے، اس کو جو کچھ بھی نعمتیں انسان کے ذریعے سے مل رہی ہیں، تو یہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. تو اس ذریعے کے اوپر تمہیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے، مالک مجھ جیسے گناہگار کو، مجھ جیسے خطا کار کو، مجھ جیسے ایک ناچیز کو تو نے یہ لطف و کرم عطا کیا کہ میں تیری مخلوق کے کام آ جاؤں. یہ مقام شکر ہے. بے شک. اور مقام شکر یہی. کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں زاہد حسین بات کر رہا ہوں سویڈن سے. جی کیا کہیں گے بھائی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھے آپ ٹاپک پہ باتیں کر رہی ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ان علماء حضرات سے. جی ہاں، روزہ ہم رکھتے ہیں تقریباً 20 گھنٹے کا. اور میں ایک ریسٹورینٹ پہ کام کرتا ہوں اور وہاں میرے ہاتھ جو ہیں تقریباً دن میں کئی دفعہ ایک پگ کا جو گوشت ہے اس کو لگتے ہیں. جی. اور میں اسی وقت اپنے ہاتھ بھی صفا کر لیتا ہوں. لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا میرا روزہ صحیح ہے یا اس کے ہاتھ لگنے سے میرا کچھ روزے میں فرق پڑ جاتا ہے؟ بس یہ میں نے پوچھنا ہے. بے شک بے شک. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں جی، میں صرف 2 جملوں میں بھائی کو جواب دوں گا کہ سور کو اس طریقے سے اس کے گوشت کو ہاتھ لگانے سے آپ کا روزہ متاثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ شرعی طور کے اوپر آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، فتویٰ یہی ہے. لیکن ایسی نوکری سے اجتناب آپ کو کرنا چاہیے کہ جس کے اندر حرام کو اس طریقے سے داخل کیا جائے. بہتر ہے کہ آپ دوسرے ذرائع کو تلاش کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رضا کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت خیر الرازقین ہے، آپ کے لیے بہترین بندوبست فرمائے گا. روزہ بہرحال ہو جاتا ہے. ٹھیک، بالکل. یہ ان کا سوال کرنا یہ دلیل ایمان ہے. اللہ اکبر. صحیح کہ ان کے دل میں ایک خوف ہے، بالکل، اور ان کے دل میں ایک محبت الہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ذریعہ ہدایت بن سکتا ہے. یعنی وہ اللہ رب العزت کا خوف اور ہدایت، یہی ذریعہ ہدایت بن سکتا ہے اگر طلب ہدایت کر لے. اب بالکل اس میں کوئی شک نہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ اپنی جگہ ان کا درست رہے گا، بالکل صحیح رہے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کام کو کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے. جی مفتی صاحب، مختصر آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا. دیکھیں آمنہ بہن، یہ بالکل واضح ہے جس طرح علامہ قمر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال حقیقتاً وہی اس کا شکر ہے. اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو تقسیم کریں. اللہ نے نگاہیں دی ہیں تو اس سے آپ اللہ کی مساجد اور دینی راستوں اور قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھنے کے لیے ان آنکھوں کا استعمال کریں. اللہ نے دماغ دیا ہے تو اس سے لوگوں کی بھلائی اور خیر کی بات کو سوچیں. اسی طرح اللہ نے ہاتھ کی قوت دی ہے تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکے. اللہ نے پیر دیے ہیں تو اچھے مجالس اور اچھے ذکر کے حلقوں کی طرف اس سے ہم رخ کریں. اگر ہم ان نعمتوں کا، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، لوگوں کی خیر، لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، تو یہی اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا شکر ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی کہا جاتا ہے ہمیں بھی نعمتیں بانٹنی چاہیے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے جب انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے. ابھی اس وقت لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے. ہم آپ سے ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی بری خبر، ہماری ہوسٹ آمنہ ملک کے والدہ دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر گئی ہیں، اور اب آمنہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس کے بعد دعا کی درخواست۔ تمام جتنے ہمارے ویورز ہیں آپ سے گزارش ہے تمام اس دعا کے اندر شامل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کے اندر جو معاملات ہیں ان تمام کے اندر اپنے فضل سے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کی سیریابی عطا فرما، جنت الفردوس میں آپ کی رفاقت عطا فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اسی مہینے کے اندر ہمارے محترم ساتھی جناب علامہ قمبر صاحب، آپ کی والدہ ماجدہ بھی 7 رمضان المبارک کو انتقال کر گئی ہیں۔ یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے ویورز اس وقت دعائیں کر رہے ہیں، جتنے عزیز و قارب ان کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما، تمام کی قبور کو اپنے نور سے روشن فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ پروگرام ہمارا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہماری گفتگو چلتی رہی، مختلف حوالوں سے ہمارے علماء ہمارے مفتیان بات کرتے رہے، لیکن آج ایک بات کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ آخری عشرہ اللہم اجرنا من النار، اس دعا کی کثرت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ دعا لازمی اپنے معمول میں رکھیے، اس لیے کہ یہ آخری عشرے کی وہ دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے پر موجود ہیں، اور ان کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری گفتگو جاری تھی نعمتوں کے شکر کے حوالے سے۔ اب میرا سوال آپ سے قمبر صاحب، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دنیا میں عام کی ہیں وہ تو عام ہیں، کیا کچھ خصوصی نعمتیں ہیں آخرت کے حوالے سے، یا ان خصوصی نعمتوں کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ انسانی ضروریات اور انسانی زندگی کے ہر پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو مالک دو جہاں قادر مطلق وحدہ لا شریک جو کہ خالق ہے ہمارا، اور اس سے بہتر ہماری ضروریات کو کوئی نہیں جانتا۔ بے شک۔ لہذا وہ ایسا خالق ہے اور ایسا قادر ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کو زندگی اور حیات عطا کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی جب اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا، نہ عقل ہوتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ اس کے اندر فہم ہوتا ہے، اور کچھ ادراک نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کے ماں کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں اس کو ایسی عظیم نعمت عطا کر دی کہ جو بے زبانی کی زبان جو ہے وہ خالق جہاں جو ہے اس کی ماں کے ذریعے سے اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ میری مخلوق جو ہے، یہ میرا جو بندہ ہے یا بندی ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کو طلب ہے، اس کا بہت بہتر ادراک وہ ماں کرتی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی تخلیق کا ذریعہ بنایا۔ یہاں اس ماں کے لیے بھی یہ نعمت ہے اور اس اولاد کے لیے بھی یہ ماں نعمت ہے۔ اگر ماں صرف اس لیے اپنے بچے کو پال رہی ہے کہ وہ صرف ماں ہے تو یقیناً اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب و مقام و درجات ہیں، لیکن اگر کاش ایک نیت کا اضافہ کر لے کہ مالک تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ تیری مخلوق کو میں پالوں۔ اللہ اکبر۔ خالق تو تو ہے، رازق بھی تو ہے، بے شک، کریم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے،
ساری صفتیں تیری ہیں، لیکن تو نے اپنی یہ صفت مجھے عطا کی کہ میں اس تیری مخلوق کو میں پالوں، میں پروان چڑھاؤں۔ صرف نیتوں کا فرق، صرف نیت، ایک نیت اگر انسان اس طرح کر لے، میں اکثر ماؤں کو یہ بات ضرور کہتا ہوں اور والدین کو یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک فطری محبت اور وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے ان کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں پہنتے ان کو پہنا دیتے ہیں، لیکن صفت کمال ہے۔ بس اس میں اتنی سی اگر نیت کر لے کہ مالک یہ تو تیری مخلوق ہے، بے شک مجھے تو تو نے ذریعہ بنایا، اور پھر یہ ذریعہ اور یہ مخلوق یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور جب مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں تو ایک ایک پہلو بڑا قیمتی نکلتا ہے۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر ہماری ڈسکشن جاری ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ممکن ہے اور زوال نعمت کی آفت سے کیسے بچا جائے؟ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے۔ آغا صاحب، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں، لیکن اس وقت جو سانحہ ہمیں اس ٹرانسمیشن کے دوران پیش آیا، آمنہ بہن کی والدہ کا انتقال ہوا، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اپنے تمام ویورز کی خدمت میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، والدہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی کے اندر میرا خیال ہے انسان تمام جو گرد و نواح میں اللہ رب العزت نے اس کو نعمت دی ہوتی ہیں، اس نعمت کا بدل اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، بے شک کوئی نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے، روایات میں یہاں تک منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے اور کلیم اللہ کا شرف اور خطاب آپ کو دیا گیا تھا، آپ کے بارے میں بھی یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد آپ کوہ طور پر دوبارہ گئے تو اللہ رب العزت کی جانب سے باقاعدہ آپ کو خبردار فرمایا گیا کہ اے میرے نبی اب ذرا سنبھل کے گفتگو فرمائیے گا، کیونکہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کے پیچھے ان کی دعائیں نہیں ہیں۔ تو ماں کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو آمنہ بہن سے تو جدا ہو گئی ظاہراً، لیکن ہمارے جتنے ویورز ہماری بات کو سن رہے ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس نعمت سے بھرپور استفادہ کریں، دعائیں لیں، ان کی خدمتیں کریں۔ حدیث شریف کے مطابق ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ جتنی آپ اپنے والدین سے دعائیں لیتے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، میں اپنا سوال ہولڈ کر لیتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ٹاپک پر آپ فرمائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معبود برحق نے ماں جیسی نعمت جو عطا کی ہے اس کا کوئی ثانی ہے نہیں۔ آپ کی گفتگو کا حوالہ دوں، تھوڑی دیر پہلے آپ جو فرما رہے تھے نا، ماں اور اس کی نیت، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے، اس لیے کہ بڑی پیاری بات ہے وہ۔ بالکل، میں اسی حوالے سے دیکھیے، اللہ نے اپنی طرف ایک نسبت دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا ایک اندازہ لگانے کے لیے ایک بات کی گئی کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کا پیار، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کا قلب، اس کو ہی نہیں انسان سمجھ سکا تو خالق کی محبت کو کیا سمجھے گا؟ اللہ اکبر۔ اور وہ اتنا ہی بڑا خالق ہے اور اتنا ہی ممتا اور محبت کرتا ہے کہ اس نے اس وقت اس کو اپنی مخلوق کا ذریعہ بنا دیا کہ جس وقت وہ کچھ شعور نہیں رکھتا، اور بے شعوری کے عالم میں اس کو ایک ایسی ہدایت، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہبر اس کو عطا کیا کہ جو ہمہ جہت اس کو مکمل کر رہا ہے، ہمہ جہت رزق بھی دے رہا ہے، علم بھی دے رہا ہے، تربیت بھی دے رہا ہے، پرورش بھی کر رہا ہے، آفات زمانہ سے بچا بھی رہا ہے۔ یہی ماں باپ ہیں، یہی ماں کی ممتا ہے جو اس کو حادثات زمانہ سے بھی بچا رہی ہے، خود تکلیف میں رہ کر اپنے بچے کو بچا رہی ہے، خود اذیت اٹھا کر کے اپنے بچے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ صفت صرف خالق کی ہے
بے شک کہ وہ خالق ہی ہے جو اتنی محبت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں لوگ یا غرض سے کام کرتے ہیں یا درد سے کام کرتے ہیں. تو غرض والی تو ساری دنیا ہے, درد والی اگر کوئی ہے تو وہ صرف ماں ہے. بے شک بے شک, جو درد کے ساتھ انسان کو پالتی ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. بالکل, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یہ دعا ہے اس کے لیے کہ جس نے بچپن میں اس کو پروان چڑھایا, اس کی پرورش کی, اس کو پالا کہ میرا مالک, میرا پروردگار, اے میرے پروردگار تو اتنا کریم ہے, تو اتنا کریم ہے. لیکن ایک التجا تو سے یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, تو ویسے ہی میرے ماں باپ پر, ان پر رحم فرما دے جیسے اس نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا. عجیب بات ہے, مطلب تمثیل ہے یہ, مماثلت ہے یہ کہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر مہربانی کی جب میں چھوٹا سا بچہ تھا. اس تمثیل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آغا صاحب, قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر پیغام دیتا ہے. اللہ رب العزت کی پہچان کے جو ذرائع ہیں, اس میں اس کی صفات کو جاننے کے جو ذرائع ہیں, اس میں ماں باپ کا کردار اور ماں باپ کا انسانی رشتہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں جتنی دعائیں نقل ہوئی ہیں, قرآن میں بعض دعائیں ایسی جو ماں باپ ہی کے حوالے سے آتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی اس صفت کو جو اللہ رب العزت کا خالق بطور خالق مخلوق سے رشتہ ہے, ماں باپ کے آئینے میں رکھ کر دیکھو تاکہ سمجھ سکو. اور پھر ماں تو ایک ایسی چیز ہے جسے رب ارضی بھی کہا گیا, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ رزق بھی دیتی ہے, تو ماں رزق بچے تک پہنچاتی ہے, اسی لیے اسے رب ارضی بھی کہا گیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان نعمتوں کا احساس کرنا کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھا ہے, ان کا احترام کرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا خدمت کے لیے, یہ عین تعلیمات اسلام کے مطابق ہے. اور میرا خیال ہے وہ بہت خوش نصیب ہے, خوش بخت ہے جس نے اسلام کی اس روح کو سمجھا, اور اسلام اس بات کے ذریعے جو ہمدردی, جو تواضع آپ کی طبیعت میں پیدا کرنا چاہتا ہے, اس بات کو سمجھا. جزاک اللہ. ہم پھر آتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہماری بات ہو رہی تھی کہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ممکن ہے اور کفران نعمت کر کے ہم نعمتوں کے لٹ جانے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. دیکھیں آغا صاحب, جب ہمارا پروگرام آج کا شروع ہوا تھا تو ابتسام الہی صاحب نے باقاعدہ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کوٹ کی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, اللہ ضرور بضرور اس میں اضافہ فرما دیں گے. دیکھیں علامہ نقوی صاحب اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں, قمبر صاحب نے بھی فرمایا کہ نعمت کی معرفت سب سے پہلے ہونی چاہیے, اس کا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ سے بدل مانگنے پر آئے تو یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے جس نے 70 سال ایک پتھر پر بیٹھ کر عبادت کی, یہاں تک کہ اس کے اعضاء پتھر پر چھپ گئے تھے, اس نے کہا مولا تجھ سے بدل مانگتا ہوں. تو رب نے فرمایا پھر اس کا بدل یہ ہے کہ اب یہ پتھر 70 سال تیرے اوپر بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا. اللہ. تو جب بدل کی بات آئے گی تو معاملہ یہ ہو جائے گا, اور اس کے فضل کی بات آئے گی تو بندے کی نگاہ پھر شکر پر چلی جائے گی, پھر وہ شکر ادا کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا. جہاں تک بات یہ ہے کہ اس کے لٹ جانے کی آفت سے ہم خود کو کیسے بچائیں, تو دیکھیں آپ اپنی گفتگو میں شروع میں خود یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ہم اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں. اگر اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے, مال دیا ہے, تو ہم اس مال کو جب لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگوں تک مال پہنچنے کا ذریعہ ہم بن گئے. تو اگر ہماری قسمت میں اللہ رب العزت کی جناب سے وہ نعمت کم بھی کیوں نہ ہو تو لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرما کر ہمیں ایز اے میڈیم یوز کرتے ہوئے اپنی نعمت کو لوگوں تک عام کر دے گا. تو جتنا زیادہ ہم اس کی نعمت کو آگ پہنچائیں گے, جتنا زیادہ اس کی نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم کریں گے, چاہے وہ علم کی نعمت ہو, وہ مال کی نعمت ہو, وہ کوئی ہنر ہو, جو چیز آپ اس سے لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دیں گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ کرتے جائے گا, اور پھر وہ نعمت آپ سے چھنے گی نہیں بلکہ انشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی چلی جائیں گی. تقسیم سے برکتیں بڑھتی ہیں, علم کے بانٹنے سے علم بڑھتا ہے. مختصر سی بات چاہوں گا, یہ ایک ایسی نعمت الہیہ ہے کہ جہاں جتنا دیا جاتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. بے شک.
دنیا کی چیزوں کے اندر، باقی چیزوں کے اندر اگر انسان اس کو دیتا ہے تو اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو جتنا بانٹا جاتا ہے اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ اضافہ جو ہے یہ، لیکن اس میں سب سے اہم بات اس کا دوسرا پہلو ہے کہ نعمتوں کا چھن جانا. عطائے نعمت مقام شکر ہے، لیکن اس بات سے بھی خوف زدہ رہنا چاہیے انسان کو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نعمتیں چھن جائیں. زوال نعمت کیوں اور کیسے، اس پر ہم یقیناً بات کریں گے. ہمارے ہاں کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. کراچی اور اس کے مضافات میں لوگ اب اپنا 22واں روزہ شروع کریں گے اور ہم سنیں گے سید صبیح رحمانی صاحب کی آواز میں اذان فجر. اذان فجر کے لیے ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. اذان فجر کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اس ٹاپک کو ہم دوبارہ کریں گے. شکریہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر آج ہمارا ٹاپک تھا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بڑی طویل اور بہت عمدہ گفتگو آپ تک پہنچی. اب ہم جائیں گے نعت کی طرف. سید صبیح رحمانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ نعت عطا فرمائیے. اللہ نے پہنچایا اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں اللہ
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، ٹھہرایا مواجے پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے
सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। नदामत साथ लेकर हाश्र में, ऐ आसियों जाओ, सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें। अपना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सरकार जया सोना आया ना आना सरकार जया सोना आया ना आना सरकार जया सोना आया ना आना ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना जी करता है मर जावा
जिस दिन दाए सोने आए जी कर दाए मर जावा जिस दिन दाए सोने आए जी कर दाए मर जावा जिस दिन दाए सोने आए विच कब्र दे आका ने दीदार कराउणा है विच कब्र दे आका ने दीदार कराउणा है उंगली नूं हिलाउंदे ने पए चन्न नूं चलाउंदे ने उंगली नूं हिलाउंदे ने पए चन्न नूं चलाउंदे ने सौ रब दी चन पलकी मदनी दा खिडौना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक था तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, सैयद सबीर रहमानी साहब, कमर अब्बास नकवी साहब, मुफ्ती इमरान खान साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू हमारे दरमियान रही। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इससे फ़ायदा उठाने की नेमत से बहरामंद फरमाए। ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। कल इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िरी देंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।